السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 71 سے، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم، ان میں سے بعض، اولیاء بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اولیاء کا لفظ ولی سے ہے، اور ولی کا معنی دوست، مددگار، حمایتی، اور ولایت کہتے ہیں مشکل وقت میں مدد کرنے کو، اخوت اور محبت کو۔ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اخوت، محبت اور مشکل وقت میں ساتھ دینا۔ ولایت عداوت کی ضد ہے۔ عداوت کس کو کہتے ہیں؟ دشمنی کو۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، بھائی ہیں، ان کے درمیان دین کا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، منافقون اور منافقات کے برعکس، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کی تعریف، جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو۔ جو شخص مومن ہوتا ہے اس کو کیا پسند ہوتا ہے اپنے لیے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی، نیکی کی محبت ہوتی، خیر کے کاموں سے محبت ہوتی، لہٰذا وہ کیا چاہتا ہے اپنے مومن بھائیوں کے لیے کہ وہ کیا کریں؟ وہ بھی اچھے کام کریں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو اور پھر اس کو نیکی سے محبت نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی شخص کو خود اپنے لیے نیکی سے محبت ہو اور وہ اسے دوسروں کے لیے نہ چاہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی مومن ہونے کا یا ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان دوسروں کو نیکی کی طرف لائے، اور ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکے۔ برائی چونکہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، منکر کو اختیار کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تو جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی منکر کو نقصان دہ سمجھتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی۔ وہ جب کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھتا ہے تو بے حس نہیں رہ سکتا، غیر متعلق نہیں رہ سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ نہیں سوچ سکتا جس کا جو جی چاہے کرے، مجھے کیا غرض، مجھے کیا پڑی، نہیں، وہ دیکھتے ہی پریشان ہو اٹھتا ہے۔ اس طرح کہ دوسرے شخص کی ہلاکت اسے اپنی ہلاکت دکھتی، وہ نہ اپنے لیے برائی کو گوارا کرتا ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے، لہذا اس کی ایمانی غیرت اور ایمانی حرارت اسے اٹھا کھڑا کرتی، بے چین کر دیتی۔ جب کوئی شخص منکر دیکھے تو اس کا کیا فرض بنتا ہے، کیا کرے؟ ہاتھ سے روکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی چیز کسی کے لیے رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے یا تکلیف کا باعث بنی ہوئی تو عموماً اگر آپ میں ہمت ہو، سکت ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھ جاتے ہیں، ہٹاتے ہیں۔ اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے، کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، مثلا چل رہے ہیں، تو آپ کو اگر یہ خیال بھی آ جائے کہ وہ پانی گرا ہوا اور بچہ پھسل سکتا ہے تو آپ آنکھیں بند تو نہیں کر لیتے، کیا سوچتے ہیں؟ مرتے پڑتے اٹھیں گے اور اسے صاف کریں گے، اور طاقت ہوگی تو فوراً ہی اٹھ جائیں گے، ہمت صحت ہو تو فوراً اٹھیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ بچہ جا رہا ہے اور بھاگ کے آگ میں ہاتھ ڈالے گا، کوئی ہیٹر وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی استری گرم پڑی ہے، تو اگر آپ کو سوتے ہوئے بھی خیال آ جائے، یعنی کروٹ بدلتے ہوئے یاد آ جائے یہ بات کہ میں نے آگ کھلی چھوڑی ہوئی ہے اور بچہ پاس کھیل رہا ہے، تو آپ مزید سو نہیں سکیں گے، فوراً اٹھیں گے اور پہلے اس کو بند کریں گے۔ کیوں؟ کیا چیز آپ کو بے چین کرتی؟ بچے کا نقصان۔ بچے کا نقصان آپ کو کیوں بے چین کرتے؟ کیونکہ بچہ آپ کا ہے، آپ کو بچے سے محبت ہے۔ اسی طرح جس انسان کو دوسروں سے محبت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق سے پیار ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا خیال ہوتا ہے، پھر وہ بے حس نہیں رہ سکتا، وہ غافل ہو کے نہیں رہ سکتا، وہ بے شعور ہو کے نہیں جی سکتا۔ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں اس کو لازماً بے چین کرتی ہیں، اس کی حساس طبیعت پر ناگوار ہوتی کہ اگر ان لوگوں نے
یہ غلط کام نہ چھوڑا تو یہ تو ہلاکت میں پڑ جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کنویں کی طرف دوڑ رہا ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ وہ گر پڑے گا اس میں، تو کیا آپ خوشی سے منظر دیکھتے رہیں گے؟ تو بہت سے ایسے کام جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور جن کو لوگ کھلے عام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اگر ہم کوئی بھی تدبیر نہ کریں، کوئی بھی منصوبہ نہ بنائیں کہ ان کو اس سے روکیں، تو یہ تو انتہائی خود غرضی کی بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہی کوئی نہیں اندر، کیونکہ جو ہاتھ سے نہ روک سکے اس کے لیے دوسری چوائس کیا ہے؟ وہ زبان سے روکے، کسی اور کو کہے بھی دیکھو اس چیز کو ختم کرو۔ اور اگر کوئی زبان سے بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھو، اور اگر کسی کے دل میں بھی برائی کے لیے برائی نہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں رائی کے دانے برابر ایمان نہیں، تھوڑا سا بھی ایمان نہیں۔ کیونکہ ایمان کا ہونا، جیسے آپ دیکھیں نا کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ تو سب نے دیکھا ہی ہوگا، لکڑی جب جل جاتی تو بعد میں کوئلہ رہ جاتا ہے نا۔ کوئلہ جب تھوڑی دیر پڑا رہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ راکھ آ جاتی ہے۔ تو جب راکھ ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب اس کے اندر آگ نہیں ہے، لیکن آپ اس کو چھیڑیں تو اس کے اندر سے آگ نکل آتی۔ لیکن اگر اندر حرارت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اسے چھیڑیں تو بالکل راکھ ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کا ایمان بس راکھ ہی بن چکا ہو اور اس کے اندر کوئی سپارک نہ ہو، کوئی چنگاری نہ ہو، تو وہی بس ایسا ہو سکتا ہے۔ اور وہ پھر منافقوں کا حال ہے کہ ان کو نیکیوں کو پھیلانے اور نیکیوں کو عام کرنے سے زیادہ برائیوں کو آگے بڑھانے سے، پروموٹ کرنے سے دلچسپی ہے۔ کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے اندر ایمان ہو، ایمان کی غیرت اور حرارت ہو، اور پھر وہ برائیوں پر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے۔ وہ ضرور کوشش کرے گا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اور کسی بھی کام کے کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور بیسٹ پاسبل طریقے سے اس کو کرتے ہیں۔ کیا کھانا بنانے کے لیے آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے؟ بس ایسے ہی اٹھ کے جو چیز آپ کو نظر آتی جائے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ ریسیپی کے مطابق آپ بناتے ہیں، تب جا کر اس کا ٹیسٹ صحیح ہوتا ہے اور وہ کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف بنائیں تو وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کو کوئی بات کہتے ہیں کہ وہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ فائدہ مند ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس میں کوئی سوچ سمجھ، کوئی پلاننگ، کوئی پیش بینی، کوئی بصیرت، کوئی اسٹریٹجی کچھ انوالو بھی نہیں کی۔ تو ہر کام کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، وہ سلیقہ تو پھر انسان جس کو دلچسپی ہوتی ہے کام سے وہ سیکھ ہی لیتا ہے، وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے۔ صرف وہ یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیتا کہ چونکہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا اس لیے میں کھانا کھاتا ہی نہیں۔ کوئی بھی کہتا ہی ہے مجھے کھانا نہیں پکانا آتا اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ نہیں، آپ سیکھتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، شادی سے پہلے بچیاں پکانے سے کتراتی ہیں، یا یہ کہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے، یہ توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب شادی کے بعد سر پہ پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ ایسے ملک یا ایسے حالات میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو خود ہی پکانا ہے، تو آپ سیکھ جاتے ہیں۔ کب سیکھتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کھائے بغیر گزارا نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کام کے بغیر گزارا نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے، تو پھر انسان اس کو خود بخود سیکھنے کے لیے بھی توجہ کرتا ہے۔ اور سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ خود قرآن کی تعلیم، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے مددگار ہیں، دوست ہیں، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو گویا ان کے تعلق اور ان کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ اس اچھے کاز پر ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی کہ جو شخص نیکی کا حکم دینا چاہے اور برائی سے روکنا چاہے، وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اس کو دوسروں کا ساتھ چاہیے، دوسروں کی مدد چاہیے، سپورٹ چاہیے۔ تو وہ مل جل کر ایک دوسرے کے مددگار بنتے ہیں خیر کے کاموں میں۔ اور ویسے بھی ہمیں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور کہاں تعاون نہ کرو؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو، ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، کیونکہ گناہ کے کاموں میں تعاون جو ہے وہ منافقت ہے۔ تو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور جو یہ نہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے لیکن وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ یعنی یہ اتنا نقصان دہ کام ہے کہ اگر کوئی مومن بھی ہے اور پھر نیکی پھیلانے اور برائی سے روکنے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں، اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ میں یہ خرابی عام ہو جائے، تو پھر مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اسے روکنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں اور وہ نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کر دیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ کام مومن ہونے کی حیثیت سے لازم ہے اور کرنا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ سے کہا کہ ثعلبہ، اچھائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، جب دیکھو کہ کنجوسی کی روش جاری ہو چکی ہے، یعنی بخل ہے لوگوں میں، اور خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، اور ہر صاحب رائے اپنی رائے پہ اترا رہا ہے، تو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں سے دور ہو جاؤ، کہ اگر تم نہیں روک سکتے تو پھر ان کا حصہ نہ بنو۔ تمہارے پیچھے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، تمہارے عقیدے اور عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا۔ یعنی فتنوں کے دور میں اگر کوئی شخص پھر نیکی پہ قائم رہنے کی کوشش کرے گا تو اس کا اجر و ثواب 50 کے برابر ہو جائے گا۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیا 50 انہی میں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میں سے، کیونکہ آج نیکی کرنے میں معاون دستیاب ہیں جو ان کو دستیاب نہ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر مشکل حالات میں کوئی کام کیا جائے تو اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ اب آپ دیکھیے اقامت صلاۃ جو کہ ایک فریضہ ہے، یہاں پر اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی ویلیو نہیں ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح تم نماز کی ادائیگی اپنے لیے لازم سمجھتے ہو، اسی طرح نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا جو ہے اس کو بھی اپنے اوپر لازم سمجھو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی تمام امور میں کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، سیرحمہم اللہ، ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، یعنی ضرور رحم کرے گا ان پر اللہ، جلد ہی رحم کرے گا ان پر اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کی روح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مردوں کے علاوہ عورتوں پر بھی لازم ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عورتوں کے کرنے کا کام تھوڑی ہے، یا یہ کہ عورتوں کو پڑھنے پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس آیت کی روح سے مومنات کا الگ طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے بھی ہے۔ اگر مومنات زندگی کے باقی سارے گوشوں میں اور سارے معاملات میں کردار ادا کر رہی ہیں، گھر میں اور گھر سے باہر، تو اس فریضے کو ہی آخر کیوں بھول جائیں۔ پھر اس آیت میں مومنین کا آپس کا تعلق جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ باہمی تعلقات ان کے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے یا ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، یعنی اس کو طاقتور بناتا ہے۔ اگر کسی دیوار کی ایک اینٹ نکال دی جائے تو باقی دیوار بھی گرنے لگتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد، مومنوں کی باہم محبت اور رحمت کی مثال جسم کی مانند ہے، الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ اذا اشتکا منہ عضو، جب اس کا ایک عضو شکایت کرتا ہے، یعنی بیمار ہوتا ہے، جیسے سر میں درد ہوتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم بخار اور رات جگے میں اس کا ساتھ دیتا ہے، یعنی سارے اعضاء اس کے لیے جاگتے ہیں، یعنی باقی بھی اس کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کا باہمی تعلق خیرخواہی، ہمدردی اور باہمی محبت اور رحمت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں
کہ وہ نیکیاں عام کر سکیں اور برائیوں سے روک سکیں. کیونکہ اگر ان کے آپس کے درمیان ہی تعلقات اچھے نہ ہوں، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض اور حسد ہو، تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج دین کے نام پر بھی بہت سے کام کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے. کیوں؟ آپس کے تعلقات ہی اچھے نہیں ہوتے. ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا احساس نہ ہونا باہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتا ہے، جس کی بنیاد پر پھر وہ ایک دوسرے کے نیکی کے کام میں بھی مددگار نہیں بنتے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ فریضہ ایسا ہی ہے جیسے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر ذکر کیا گیا، اور پھر اس میں ہر ایک کی اپنی اپنی لمٹ ہے، جس کا جتنا دائرہ کار ہے. ایک خاتون اگر گھر کے اندر ہے تو پھر اس کی لمٹ گھر کے اندر ہی ہوگی، یعنی جہاں تک جس کا سرکل ہے، جہاں تک جس کی اپروچ ہے، ہر شخص سے اس کی استطاعت کے مطابق ہی پوچھ ہوگی. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو دیکھا ہی جائے گا کون کیا کر سکتا ہے اور کون اس کے لیے کیا نیت رکھتا ہے اور کتنی تیاری اور کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہر کام کے کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ صرف ظاہری کام ہی کافی نہیں، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اور فائدہ اس کا بہت بڑا ہے کہ ایسے لوگوں پر یقیناً رحمت ہوگی. اب رحمت ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم پر ہو اللہ کی، لیکن اس کے لیے ان کاموں کا کرنا بھی ضروری ہے جو رحمت لاتے ہیں. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی تھی، حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں برائیوں سے روکتے نہیں تھے. المائدہ آیت 78 سے 79 تک، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ان کے اندر کیا خرابی تھی، غلط کام کرتے اور حد سے بڑھ جاتے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور پھر ان غلط کاموں پر ایک دوسرے کو روکتے بھی نہیں تھے جو وہ ارتکاب کرتے. لبئس ما کانوا یفعلون، کتنے برے کام تھے جو وہ کر رہے تھے. اگر آج امت مسلمہ وہی کچھ کرے جو انہوں نے کیا تو فرق کیا رہ جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آپ نے یہ پیشن گوئی بھی کی تھی کہ تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے ہر چیز میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی وہی طریقے اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں کر چکی، ہاتھ در ہاتھ، بالشت در بالشت، ہو بہو ان کی نقل اتارو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں گھسا تو تم بھی گھسو گے. حضرت ابو ہریرہ نے نقل کر کے فرمایا کہ اس حدیث کی تصدیق کے لیے تمہارا جی چاہے تو قرآن کی آیت پڑھ لو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب دنیا کے پیچھے چل پڑتا ہے، مال و اولاد اور قوت اور جسمانی صحت اور اپنی ذات، میں اور میرے بچے، میرا گھر اور میرا بزنس، جب انٹرسٹ کا سبب بن جاتا ہے، یا انٹرسٹ کا دائرہ کار صرف اتنا ہوتا ہے، کیا، مائی سیلف، میرے بچے اور میرا بزنس اور میری جاب، بس اس سے آگے مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی اور واسطہ نہیں، تو پھر اس وقت یہ مشکلات پیش آتی ہیں. اور اسی کے بارے میں کہا گیا کہ تم بھی پھر انہی قوموں کی پیروی کرو گے. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سن کے فرمایا ما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، آج کی رات کل کی رات سے کس قدر ملتی جلتی ہے. یعنی جس طرح پچھلی قوموں میں خرابیاں ہوئیں، آج وہی کچھ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. تو بنی اسرائیل میں کیا تھا، کب لعنت کرائی گئی، بما عصوا نمبر 1، یعتدون نمبر 2، اور لا یتناہون عن منکر نمبر 3. آج آپ دیکھیں گناہوں کی کثرت امت مسلمہ میں بھی کچھ کم نہیں، اور پھر ان میں حد سے بڑھ جانا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مسلمانوں کے اندر قتل ہونا، ایک دوسرے سے نفرتیں، عداوتیں، بغض، چوری، ڈاکہ، فساد، زنا، ہر طرح کی برائیوں کا عام ہونا، بلکہ کھلم کھلا ہونا. حدیث کی جو ابھی میں نے سنائی ہے، اس میں یہاں تک آتا ہے ایک روایت میں کہ اگر کسی نے کھلے عام اپنی ماں سے زنا کیا تو تم بھی وہ کرو گے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل اخباروں میں کھلم کھلا ایسی خبریں چھپ رہی ہوتی ہیں اور ایسے واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ برائیوں میں
اس قدر دلیر ہو گئے کہ محرمات جیسے رشتے جو ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر ہو رہا ہے سب۔ اور پھر یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، صرف خبریں ہی پڑھے چلے جا رہے ہیں اور صرف سنتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ان برائیوں کو روکنے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، دکھ ہی نہیں، تکلیف ہی نہیں۔ تو اس طرح بے حس ہو کے زندگی بسر کرنا کیا ہے؟ دنیا کے چند روز کے فائدے اٹھانے میں محو اور مگن ہونا، کیونکہ ہمیں فرصت نہیں، کس لیے؟ اپنی ذات سے ہی باہر نہیں نکلتے، کیونکہ جب آپ اجتماعی فلاح و بہبود کا کام کریں گے تو آپ کو لازماً قربانی کرنی پڑے گی، ان سب پر کمپرومائز کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی صحت بھی گھلانی پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا، اور اولاد کو بھی قربانی ساتھ کرنی پڑے گی، تب یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان دنیا کے ان سارے معاملات میں پرفیکشن کی حد تک کام کرے اور جہاں دین کا معاملہ آئے تو وہ غائب ہو جائے اور کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ شو ہی نہ کرے، تو پھر یہی حال ہے جس کے بارے میں بنی اسرائیل سے مشابہت کا بتایا گیا، اور پھر انجام بھی وہی کہ اگر ان کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا تو پھر کسی کے صرف زبانی کلامی کلمہ پڑھ لینے سے تو بات نہیں بن جائے گی۔ تو اس میں ہر ایک کو اپنے اپنے طور پہ سوچنا چاہیے کہ میری ہمت، استطاعت، وقت واقعی کتنی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ ہم ایزیوم کر لیتے ہیں، نہیں یہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، ہے تو مجھ سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ یاد رکھیں کوئی کام بھی محض جذبات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جذبات کسی چیز میں حسن پیدا کر سکتے ہیں، جذبات کسی چیز کے لیے ایک موٹیویشن کا سبب ہو سکتے ہیں، مگر محض جذبات کوئی کارنامہ نہیں سر انجام دے سکتے۔ تو اس کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ، تیاری، پلاننگ، محنت، قربانی اور کام کو سیکھنا ضروری ہے۔ آپ کو اگر خود ہی نہ پتا ہو کہ اچھا کیا اور برا کیا تو آپ کسی کو کیا روکیں گے؟ اگر آپ کے پاس خود ہی دلیل نہیں اور آپ خود ہی شیکی ہیں، اپنا ہی یقین مضبوط نہیں، تو پھر کسی اور کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ دوسروں کو صرف وہ کنونس کر سکتا ہے جو پہلے خود کنونس ہو چکا ہو۔ جو کسی چیز پہ خود کنونس نہیں، وہ کسی اور کو نہیں کچھ کہہ سکتا، اور نہ ہی پھر اس کی بات میں کوئی اثر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فریضہ ہے اس آیت کی روح سے، جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ہے، اور جس کا درجہ نماز اور زکوٰۃ اور اطاعت کے ساتھ کر دیا گیا، یہ ہر ایک کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، اور اس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی سے ہماری ایمانی زندگی محفوظ رہ سکتی۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے بھی۔ کس چیز کا وعدہ؟ جنات، باغوں کا وعدہ، جنتوں کا وعدہ۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ومساکن، اور گھر۔ مساکن کس کی جمع ہے؟ مسکن کی۔ کیا ہے؟ اسم ظرف مکان۔ طیبتن، عمدہ، اچھے، خوبصورت گھر، اچھے بنے ہوئے گھر جن کی کنسٹرکشن بڑی عمدہ ہوگی۔ مساکن طیبہ، جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہوں گے۔ فی جنات عدن، عدن کے باغوں میں۔ اب یہ عدن کیا چیز ہے؟ عدن یا تو علم ہے یا صفت ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ اب آپ تفسیر نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ علم اور صفت نہ بتائیں مجھے۔ اسم علم کیا ہے؟ نکالیں گرامر کی کتاب۔ اسم علم کسی شخص، چیز یا جگہ کا مخصوص ذاتی نام اسم علم کہلاتا ہے۔ مثلا محمد، مریم، مدین، یہ کیا ہیں؟ علم۔ کسی چیز، کسی جگہ کا نام، مثلا آپ کسی شہر میں رہتے ہیں تو شہر کا نام یا کسی جگہ کا نام، تو اگر اس کو علم مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کا ایک نام ہے، جیسے دار السلام، دار الخلود، جنات النعیم، یہ کیا ہے؟ نام ہے جنت کے۔ فردوس نام ہے نا۔ تو اگر علم مانا جائے تو یہ کیا ہے؟ جنت کا نام ہے۔ تو وہ جنت عدن میں ہوں گے۔ عدن یعنی ایک خاص قسم کی جنت، اس کے باغوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے حضرت ابو درداء سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدن دار اللہ التی، اللہ کا وہ گھر ہے، لم ترہا عین، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
وَلَمْ تَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بشر، کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا. لا يسكنها غیر ثلاثہ، نہیں رہیں گے اس میں سوائے 3 کے، یعنی عدن 3 قسم کے لوگوں کو ملے گی، النبیون والصدیقون والشہداء، اور باقی صالحین کو باقی جنت، عام صالحین کو. اور اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا طوبی لمن دخل کی، طوبی خوشخبری ہے اس کے لیے جو تم میں داخل ہوا، اس کے لیے ویلکم اس کو، یا اس کے لیے اچھا ہے سب. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے نا کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کی جو ایک اینٹ ہے وہ کس کی ہے؟ یاقوت کی، اور ایک زمرد کی، یعنی سفید اور سرخ اور سبز اینٹیں ہیں اس میں. اور کیا فرمایا کہ تجھ میں کوئی بخیل داخل نہیں ہو سکے گا، کوئی بخیل تجھ میں نہیں جا سکے گا. تو عدن اگر اس کو ہم علم میں لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے جنت الفردوس ہے، ایسے ہی جنت عدن ایک جگہ ہے جو خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہے، اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لیے. اور اگر اس کو ہم صفت لیں تو اسم صفت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کی خوبی، اسم صفت. صفت سے مراد وہ اسم ہے جو کسی صفت اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، مثلا مسلم، فاسق، تائب وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر عدن صفت ہوگی کس کی؟ جنت کی. تو اس صفت کا مطلب پھر جاننا پڑے گا کہ عدن کا معنی کیا ہے. عدن کا معنی ہوتا ہے ثبات اور استقرار، ہمیشگی کی، ہمیشہ کی جنت جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ جنت جو ہمیشہ رہے گی، لا یبغون عنہا حولا، جس سے وہ لوگ جانا ہی نہ چاہیں گے، اور خالدین فیہا، خلود کے معنوں میں. اسی سے لفظ معدن نکلا ہے، معدنیات. معدن کس کو کہتے ہیں؟ کان کو، مائنز کو. کیا ہوتا ہے ان میں؟ سونا، چاندی وغیرہ. تو وہ کب سے رکھے ہوئے اس میں؟ طویل عرصے سے اللہ نے محفوظ کیے ہوئے کانوں کے اندر چیزیں، معدنیات جو ہیں. تو ہمیشگی کے لیے اور لمبے عرصے تک رہنے کے لیے عدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہمیشگی کی جنت. اور پھر اس میں جو خوشیاں انسان کو ملیں گی وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور پھر پکارے گا، جنتی لبیک کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار کیا اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں یہاں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ جنتی پوچھیں گے اے پروردگار ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا. تو اس لیے وردوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے جو جنتیوں کو وہاں ملے گی ہمیشگی کی نعمتوں کے ساتھ. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے دراصل کامیابی بہت بڑی. عظیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل، اور فعیل کا وزن صفت میں بھی آتا ہے اور مبالغے کے لیے بھی آتا ہے. تو جب ہم کہیں کامیابی بڑی تو بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر عظیم فعیل صفت مشبہ کے معنوں میں لے مبالغے کے طور پر تو بہت بڑی، بہت ہی بڑی. یہ ہے اصل بڑی کامیابی. ایک سوال آپ لوگوں نے شروع میں کیا تھا، مجھے یاد آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت تو کسی نے دیکھی ہی نہیں، تو آدم اور حوا اور وہ شیطان یہ کہاں تھے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ دنیا میں کوئی باغ تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. جب جنت کہہ دیا گیا تو پھر جنت ہی ہوگی. لیکن آج جب میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی کہ جنت عدن کو کسی نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ عام جنت تھی جس کو اس وقت آدم کو حوا کو وہاں ٹھہرایا گیا اور شیطان بھی وہاں پہنچ گیا، اور خاص قسم کی جنت ایسی ہے کہ جسے کسی نے نہیں دیکھا. مختلف جنت ہے نا، جنات النعیم، دار الخلود، دار السلام، اور جنات عدن، دار الخلد، جنت الفردوس اور دار الجلال بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 7 نام ملتے ہیں. تو جنت عدن کو اللہ نے جب بنایا تو کہا کہ کسی دل پہ تیرا خیال نہیں جائے گا اور تجھے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، پیچھے مشرکین اور کفار سے اعلان برات ہو چکا، اب منافقین کے ساتھ سختی برتنے کا حکم آ رہا ہے، اب ان سے اعلان برات ہے، بہت ہو چکا اب تک تمہارے ساتھ، اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا۔ ابتدا میں تو آپ نے پڑھا تھا نا کہ ان سے کیا کرو، درگزر کرو، معاف کر دو، جانے دو، لیکن اب کیا حکم تھا؟ جب ساری حجت تمام ہو گئی، اب ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے اور انہیں احساس دلایا جائے۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ سختی بھی انسان کے حق میں فائدہ مند ہوتی، بظاہر دیکھنے میں شاید کسی کو ایسا لگے کہ دیکھو یہ کتنی سخت بات کی گئی ہے، لیکن اگر ایک شخص مسلسل دھوکے بازی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے اور پیار سے سمجھتا ہی کچھ نہیں، درگزر کرنے کو کچھ جانتا ہی نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے فائدے کے لیے؟ سختی۔ تو اسی کانٹیکس میں یہ بات آ رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے۔ کفار سے تو آپ نے تلوار سے جہاد کیا حالات کے مطابق، لیکن منافقین سے آپ نے کبھی تلوار کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ زبان کے ساتھ، دلیل کے ساتھ کیا۔ وغلظ علیہم، وغلظ کا لفظ جو ہے یہ غلظہ سے ہے، غلظہ سختی کو کہتے ہیں، غلیظ بھی اسی سے، عذاب غلیظ، یعنی ان کے جرائم پر انہیں چھوڑا نہ جائے بلکہ ان پہ حدود نافذ کی جائے، ان کو سزا دی جائے، زبانی طور پر بھی بات کرتے وقت ان کو ان کی سازشوں پر مطلع کرتے وقت بھی فرم لہجہ اختیار کیا جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے لوٹ کے جانے کی جگہ، کہ جب ان کی سازشیں بے نقاب ہو گئیں، ان کے اعمال کھل کے سامنے آ گئے، تو اب ان کے ساتھ نرمی کا کوئی جواز نہیں، اب ان کا احتساب سختی کے ساتھ کیا جائے گا۔ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جاہد الکفار والمنافقین، یہاں اب فرق بھی آپ کو جہاد کے معنی کا پتہ چل جائے گا عملی طور پر، جو پیچھے میں کئی دن سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جہاد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جہاد کا صرف ایک ہی معنی نہیں ہوتا قتال، جو کہ ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں میں، کہ جو ہی لفظ جہاد آیا تو شاید مار پیٹ شروع ہو گئی۔ نہیں، جہاد بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش کو کہتے ہیں، فعال کے وزن پر۔ جہاد دشمن کے خلاف بھی ہوتا ہے، جہاد شیطان کے خلاف بھی ہوتا ہے، اور جہاد اپنے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ یہ تین بڑی قسمیں۔ اصل میں جو لفظی معنی ہے نا جہاد کا، بڑے پیمانے پہ کی جانے والی کوشش، کس بات کی کوشش؟ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو رکاوٹ بھی سامنے آئے اس کو پوری کوشش سے ہٹا دینا، تاکہ انسان بھٹکنے سے بچ جائے اور اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر جانا ہو اور خدا نخواستہ راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور روڈ بلاک ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی نہیں جاتے، دوسرا راستہ تلاش کرتے ہیں، یا پھر اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نہیں تو دوسرے آپ کے لیے ہٹاتے ہیں۔ روڈ کلیئر کی جاتی ہے نا، تو ایکسیڈنٹ کے بعد روڈ کلیئر کرنا آسان ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے شیشے اٹھانا اور زخمی لوگوں کو اٹھانا اور پھر گاڑیوں کو کھینچ لے جانا ایک بڑے پیمانے کی کوشش ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ تو یہ جو کوشش ہے راستہ صاف کرنے کی، یہ کیا ہے؟ جہاد۔ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، روڈ بلاک ہو جائے، کوئی آپ کو چلنے نہ دے، تو کبھی تو آپ ہجرت کر جائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کانفلکٹ اوائڈ کر کے صحابہ کو حبشہ کی طرف بھیج دیا، اور پھر کچھ کو مدینہ، اور پھر بالآخر خود بھی چلے گئے، راستہ بدل دیا۔ ایسے ہی کیا تھا نا، یہ اوائڈنس کا اصول تھا کہ جب آپ خود رکاوٹ ابھی دور نہیں کر سکتے، اس پرسیکیوشن کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے، روڈ بلاک ہو گئی، گاڑیاں آپ نہیں ہٹا سکتے، پولیس کے آنے میں اور روڈ صاف کرنے والوں کے آنے میں دیر ہے ابھی، یا کوئی ایسا انتظام ہی نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ راستہ بدل دیتے ہیں، کیونکہ گھر تو جانا ہی ہے، بیٹھ نہیں جاتے وہاں، کبھی کوئی نہیں بیٹھا، ادھر ادھر سے سائیڈ روڈ سے نکل گئے، جس کے بس میں جو بھی چلا۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اٹمو اسٹرگل کے ساتھ راستہ ہٹا کے، کھول کے، رکاوٹ دور کر کے اپنا مطلب پورا کرنا، اپنے منزل تک پہنچنا۔
اس کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ کے راستے پہ چلتے وقت کون کون رکاوٹ بنتا ہے؟ سب سے پہلے اپنا نفس. اب لیجئے تلوار اور لگائیے ایک اس کو، کر دیجئے اس کا خاتمہ. اگر جہاد صرف تلوار سے ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر تلوار چلائیے. ایسا تو نہیں کیا جاتا. اپنا ہی من حجتیں کرتا ہے اور اپنا ہی من نہیں مانتا. سب سے بڑی رکاوٹ اپنے لیے ہم خود ہوتے ہیں، کیونکہ جب اپنے کو شوق لگ جاتا پھر کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. تو اپنی اصلاح اور اپنی ذاتی تربیت اور اپنے اندر کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پھر آپ کو ایمان کی قوت چاہیے. آپ کو ایسی جگہوں پہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ جو آپ کے لیے مددگار اور سپورٹ بنے اور آپ کو آپ کے نفس کی غلامی سے نکال سکیں. پھر یہ کہ شیطان بعض اوقات رکاوٹیں ڈالتا ہے. وہ خود بھی آپ کو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے دلوں میں بھی جا کے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ آپ کے راستے میں کھڑے ہو جائیں آ کے. یہ بھی شیطان کے حربے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ہی اذان ہوتی ہے بچے رونے لگتے ہیں، ماں کی نماز لیٹ کراتے ہیں. تو یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے. وہ اس وقت جا کے بچوں کو چھیڑنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اور لوگوں کو بھی چھیڑنا شروع کر دیتا ہے. ویسے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو. جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو وہ سارے آپ کو یاد کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمارے سے بھی ملاقات کرنے آئے. تو اللہ کے راستے پہ چلتے وقت مختلف طرح کی رکاوٹیں اندرونی اور بیرونی انسان کو پیش آتی ہیں. ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہی جہاد ہے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کا انکار کرتے ہیں اور دین کے دشمن ہوتے ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور وہ رکاوٹ تلوار کے بغیر دور نہیں ہو سکتی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں قریش یا اہل مکہ تھے، یا اس کے بعد جتنے بھی قبائل آئے، ان سب رکاوٹوں کو وقتاً فوقتاً دور کیا گیا. تو حالات کے مطابق، ضرورت کے مطابق اللہ کے راستے پہ چلتے وقت جو بھی رکاوٹ سامنے آئے اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا، جان مارنا، یہ جہاد ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ کفار اور منافقین، کیونکہ یہ دونوں رکاوٹ تھے، ان سے آپ جہاد کریں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کفار کے ساتھ تو تلوار سے جہاد کیا گیا، لیکن منافقین پہ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھائی گئی. حتیٰ کہ کھلا پتہ بھی چل گیا پھر بھی آپ نے چھوڑ دیا. کئی مواقع پر آپ دیکھیں گے تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ ہمیشہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ کبھی بھی حامی نہیں بھرتے. کسی ایک موقع پہ بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جاؤ اڑا دو، کیونکہ آپ نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو مروا دیتے ہیں، کیونکہ یہ منافق بظاہر تو مسلمان نظر آتے تھے، ساتھی بنے ہوئے تھے، آپ کی مجلسوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا، دوسرے طریقوں سے بھی ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا کفار سے جہاد کرو اور منافقین سے کرو، تو دونوں کے ساتھ اسٹریٹجی فرق رہی، دونوں کے حالات کے مطابق. کہیں پر لوگ مکی زندگی میں ہوتے ہیں اور کہیں مدنی ہو سکتی ہے. تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ بھی قابل تقلید ہے، کیونکہ دین تو پورے کا پورا ہے نا ہمارے لیے. یہ تو نہیں کہا گیا کہ صرف مدینہ کا نمونہ سامنے رکھو اور مکہ کا بھول جاؤ. کبھی آپ ایسی سچویشن میں ہوں گے، ایسے مقامات پر ہوں گے، ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جہاں آپ کے حالات مکی دور سے جو دعوت کا دور ہے اس سے ملتے ہوں گے، اور کبھی آپ کے حالات مدنی دور سے ملتے ہوں گے جب دین پوری طرح اسٹیبلش ہو جائے، جب مشرکین سے بھی اعلان برات ہو چکے اور کفار سے بھی اور پھر منافقین سے بھی، سارے گروہوں سے، کیونکہ دین قوت پکڑ چکا. تو اسٹریٹجی فرق ہو جائے گی. آج مسلمانوں کی مشکل کیا ہے کہ وہ مدنی دور کو تو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، لیکن مکی دور کے حالات بھول جاتے ہیں اور وہ جہاد کی بس ایک ہی قسم جانتے ہیں، جس سے پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ تم کفار اور منافقین سے جہاد کرو. قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی جہاد کا حکم دیا گیا. سورۃ الحج آیت 78 میں فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. سورۃ الفرقان میں بھی فرمایا گیا، جو مکی سورت ہے، مکہ میں بھی جہاد کا حکم تھا لیکن طریقہ مختلف تھا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جہادًا کبیرا، جہاد کرو ان سے جہاد بڑا، قرآن کے ذریعے اسے بھی جہاد کہا گیا.
پھر سورۃ التوبہ آیت 41 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو اسٹرگل تو جاری رہے گی، لیکن ضروریات اور حالات کے مطابق طریقہ مختلف رہے گا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. کون سا؟ جہنم کا ٹھکانہ. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. ما قالو، کہ انہوں نے نہیں کہا. کون قسمیں کھاتے؟ منافق. منافق قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی. یہ گالی گلوچ اور کچھ تانے وغیرہ مسلمانوں کو نہیں دیے. اصل میں اشارہ ہے غزوہ تبوک کے سفر پر ایک موقع کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں منافقین کی بدحالی اور ان کے برے انجام کے بارے میں بات کی. جیسے یہ آیات نازل ہو رہی تھی، آپ نے پڑھ کے سنائی کہ منافقین کا انجام برا ہوگا. تو حاضرین میں سے ایک شخص جس کا نام جلاس یا حلاس دونوں طرح آتا ہے لکھا ہوا، وہ بھی موجود تھا. اس نے آپ کی باتیں سنی اور جا کے اپنے لوگوں میں کہنے لگا کہ محمد جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. یہ بات ایک مسلمان صحابی نے سن لی. ان کا نام عامر بن قیس تھا رضی اللہ عنہ. اس نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے، اور واقعی تم گدھوں سے بدتر ہو. وہ تو کہہ رہا تھا نا اگر سچ ہے تو پھر ہم بدتر ہیں. کہا نہیں، ہے ہی سچ اور ہو ہی تم بدتر. اب ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر سے واپس مدینہ پہنچے تو عامر بن قیس نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا کہ ایسی باتیں انہوں نے راستے میں کی ہیں. جب کہنے والے سے پوچھا گیا تو وہ مکر گیا. اس نے کہا کہ یہ مجھ پہ جھوٹی تہمت باندھ رہا، میں نے نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس کو قسم کھانے کو کہا. اس نے بے دھڑک قسم کھا دی. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، قسم بھی کھا لی. ما قالو، اور کہا یہ عامر ہی جھوٹ بول رہے ہیں. جب عامر کی باری آئی تو اس نے بھی قسم کھائی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ اپنے رسول پر وحی کے ذریعے معاملے کی حقیقت کھول دے. دعا پر مسلمانوں نے آمین کہی. ابھی وہ لوگ وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ وحی نازل ہو گئی اور اس میں یہ آیات تھیں. جب یہ آیات نازل ہوئی تو وہ جلاس جو تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں اب اقرار کرتا ہوں یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی اور عامر سچا تھا. مگر اسی آیت میں اللہ نے مجھے توبہ کا حق بھی دے دیا ہے، کیونکہ آتا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، میں اب اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا، ان میں سے ایک گروہ کو تو ہم معاف کر دیں تو دوسرے کو تو پکڑیں گے ہی. تو جس نے توبہ کر لی، اعتراف کر لیا، اس کو معافی مل گئی اور بعد میں یہ اپنی توبہ پہ قائم رہے. کہا جاتا ہے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی اس میں شہید ہوئے تھے. پھر یحلفون باللہ ما قالو وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا تھا کفر کا کلمہ. یعنی اللہ رسول کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ کفر ہے. اور صرف یہی ایک واقعہ نہیں تھا، یہ صرف یہی ایک بات نہیں تھی، یہ تو سارا رستہ ہی کچھ نہ کچھ اٹکیلیاں کر رہے تھے. کیونکہ انہوں نے کہا نا انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو اپنا رستہ کاٹ رہے ہیں، اور اس راستے میں اللہ رسول کی باتوں کا مذاق اڑاتے چلے گئے. عبداللہ بن ابی نے بھی ایک جملہ کہا تھا جس کا ذکر سورۃ المنافقون میں آتا ہے، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَّا مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ اگر ہم مدینہ لوٹے تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا. اور اشارہ تھا اہل ایمان کی طرف. تو اس کو کیا کہا گیا؟ کفر کہا گیا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام لانے کے بعد. یعنی مسلمان ہو کر ایسی باتیں زبان سے نکالنا یہ اسلام لا کر کفر کرنا ہے. سورۃ منافقون آیت 3 میں بھی آتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا. ہم پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ہے میم میم. کیا ہوتا ہے جب کوئی ارادہ دل میں ہو اور کچھ عرصہ دل میں رہے اور انسان غور و فکر کرتا رہے کہ عملی جامہ کیسے پہناؤں اس کو، یہ کام کروں کیسے، تو اس کو ہم کہتے ہیں. ہم فکر کو کہتے ہیں نا. تو یہ اس قسم کے فکر کو جس میں انسان سوچ بچار کرے کہ میں اپنے منصوبے کو عمل میں کیسے بدلوں. وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا،
اس کا جو وہ نہ پا سکے. اشارہ ہے منافقین کے ایک گروہ کی طرف جنہوں نے مدینہ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپ کے حملہ کرنا چاہا کہ راستے میں کام تمام کر دیں. یہ 12 لوگ تھے جنہوں نے اپنے منہ ڈھانپے ہوئے تھے، ڈھانٹے باندھے ہوئے تھے، اور اندھیرے میں جب حذیفہ بن یمان اور اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، ایک آگے تھے ایک پیچھے تھے. تو حضرت عمار نے ان کو دیکھ لیا تو پھر مار مار کے ان کی سواریوں کے منہ پیچھے کر دیے، واپس دھکیل دیا. باقی سارا لشکر ایک طرف سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 2 ساتھی جو تھے یہ گھاٹی سے گزر رہے تھے. تو اس موقع پر انہوں نے پلان کیا کہ جب یہ گزر رہے ہوں گے تو ہم ان کو گرا کے ختم کر دیں گے. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا جس ارادے کو وہ نہ پا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو خبردار کر دیا کہ ایسے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ نے حکم دے کر ان کا منہ مڑوا دیا. وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ ناراض ہوئے. نقمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہونا، برا سمجھنا. اور نہیں وہ ناراض الا مگر اس بات سے ان اغناہم اللہ، کہ ان کو غنی کر دیا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے. اصل میں تو غنی اللہ ہی کرتا ہے، جیسے سورۃ النجم میں آتا نا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، کہ وہی ہے جو غنی کرتا ہے، یعنی وہی دینے والا ہے اصل میں. تو غنی دراصل کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اگر اللہ سبحانہ وتعالی غنی کرتا ہے تو پھر یہاں یہ کیوں کہا گیا اور اس کا رسول غنی کر دے؟ رسول اصل میں سبب بنے تھے، اس لیے رسول کا نام ساتھ دیا جا رہا ہے. تو یہاں پر اغناہم اللہ ہے، اور رسول کا ذکر کس لیے آیا؟ کہ وہ سبب بنے تھے ہجرت کے بعد مدینہ کی خوشحالی کا. کہ ان منافقوں کو کس بات کی ناراضگی ہے؟ کیوں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیا قصور ہے پیغمبر کا؟ وہ دیکھ نہیں رہے کہ پیغمبر کے مدینہ آنے کے بعد مدینہ کو کیسی مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور کتنی ترقی ہوئی ہے. ان کی معیشت بہتر ہو گئی، طرح طرح کی فتوحات سے جو غنیمتیں آئی ہیں مدینہ کے اندر، اس سے ان کی معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی ہے. ابھی بھی ان کو نظر نہیں آتی اسلام کی برکتیں، اور نہیں یہ چھوڑیں گے اپنی ایسی حرکتیں. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور فضل سے مراد یہاں غنیمتیں وغیرہ ہیں، فتوحات اور غنائم. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی آمد سے لوگ بھائی بھائی بن گئے، محبتیں عام ہوئیں، اور مدینہ میں خوشحالی کا دور آیا. فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، یہ ان کے حق میں اچھا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اب بھی موقع ہے، اب بھی باز آ جائیں. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں گے، کس سے؟ ایمان سے، اصلاح سے. يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب دردناک. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. دنیا میں کس طرح؟ پیچھے بھی ذکر ہوا کہ اولاد اور مال ان کے ہاتھ سے جائیں گے، اور ان کے منصوبے سب خاک میں ملیں گے، یہ مارے جائیں گے. اور آخرت میں جہنم کے ذریعے، آگ سے. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ان کے لیے زمین میں، مِن وَلِيٍّ، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ مددگار کہ جو ان کی حفاظت کر سکے، ان کے کام آ سکے. تو منافقین کا کوئی دوست کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کسی کے بھی مخلص نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ اگر یہ ایمان والوں کے مخلص نہیں تھے تو کافروں کے مخلص تھے، کسی کے بھی ساتھی نہیں تھے، وہ صرف اپنے ہی دوست تھے. کیونکہ جو شخص مفاد پرست ہوتا ہے اس کو کوئی مخلص دوست نہیں مل سکتا. کوئی آپ کے لیے اتنا ہی خیر خواہ ہو سکتا ہے جتنے آپ اس کے لیے ہیں. محبتیں دینے سے ملتی ہیں. آپ نفرتیں بانٹیں گے تو نفرت کمائیں گے، محبت بانٹیں گے تو محبت کمائیں گے. آپ کے اندر ایمان اور اخلاص ہوگا تو آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں ریوارڈ ملے گا. اور اگر آپ کے اندر منافقت ہے، دھوکہ بازی اور دوسرے کے ساتھ فریب کرنا، تو پلٹ کے وہ سب کچھ آپ کے اپنے اوپر آئے گا. جو کسی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.